بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب ان يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق۔ یہ ہے وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 123 ہے اور طریق استعارہ کی تعریف میں بحث جاری ہے۔ استعارہ کی دو صورتیں جو احکام شرع میں عام ہیں آپ نے سماعت کر لی ہیں، دونوں کی مثالیں بھی آپ نے سن لی ہیں۔ استعارہ کی جو دوسری قسم آپ نے پڑھی کہ سبب کا استعارہ حکم کے لیے ہوتا ہے، سبب محض اور حکم میں وجود اتصال کی وجہ سے سبب کا استعارہ ہوتا ہے حکم کے لیے۔ اس کی مثال آپ نے یہ پڑھی کہ مرد اپنی بیوی سے اگر کہے حررتک، میں نے تجھے آزاد کیا، اور شوہر کی اس سے نیت طلاق کی ہو تو یہ نیت صحیح ہے، یعنی حررتک بول کر کے طلقتک مراد لینا یہ صحیح ہے۔ وجہ بھی آپ نے اس کی پڑھ لی کہ تحریر یعنی آزاد کرنا یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے زوال ملک بضع کو ثابت کرتا ہے زوال ملک رقبہ کے واسطے سے۔ جب آزادی ہوگی تو رقبہ کی ملکیت زائل ہو جائے گی، اور ظاہر ہے جب رقبہ کی ملکیت زائل ہوگی تو بضع کی ملکیت بھی زائل ہو جائے گی۔ تو تحریر یہ سبب ہے، یعنی سبب محض ہے زوال ملک متع کے لیے، اس لیے تحریر کا استعارہ طلاق کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ مثال آپ نے پڑھی تھی، اس مثال پر ایک اعتراض اور اس کا جواب آج آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے کہ یہ سوال کو سوال کہہ کر کے ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ لا یقال، یعنی یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ اگر آپ یہ اعتراض کریں گے تو اس کا جواب یہ سامنے موجود ہے، تو لا یقال کہہ کر کے حقیقت میں اس اعتراض کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب تحریر یہ مجاز ہے طلاق سے، تو ضروری ہے کہ جو طلاق حررتک کے ذریعہ واقع ہو وہ طلاق رجعی ہو، جیسے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے صاف صاف طلقتک کہتا تو طلاق رجعی واقع ہوتی، تو جو طلقتک کا بدل ہے، نائب ہے، مجاز ہے، یعنی حررتک، اگر اس سے طلاق کی نیت کی جائے تو طلاق رجعی ہی واقع ہونی چاہیے، کیونکہ اصل میں جو قوت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ بدل میں وہ قوت نہیں ہوتی ہے، نائب میں وہ قوت نہیں ہوتی ہے، تو جب اصل یعنی طلقتک سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے تو جو یہاں بدل اور نائب ہے یعنی حررتک، تو اس سے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ اس سے طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن واقع ہوگی۔ تو یہ ہوا اعتراض، اسی اعتراض کی تعبیر انہوں نے فرمائی کہ ولا یقال، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے، لو جعل مجازا عن الطلاق، اگر تحریر کو حررتک کو طلاق سے مجاز قرار دیا جائے، لوجب ان یکون الطلاق الواقع به رجعیا، تو ضروری ہوگا کہ وہ طلاق جو حررتک کہنے سے واقع ہو وہ رجعی ہو، کصریح الطلاق، صریح طلقتک کہنے کی طرح سے، یعنی صاف صاف طلقتک کہے تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، تو اسی طرح سے حررتک سے اگر طلقتک مراد لیں اور یہ مراد لینا یہ مجاز یہ استعارہ صحیح ہو تو اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے۔ اب یہ اعتراض تو بظاہر معقول معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر کہہ رہے ہیں لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیوں؟ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں، یعنی آپ اگر یہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم یہ بات پیش کر دیتے ہیں، کیا؟ لا نجعلہ مجازا عن الطلاق بل عن المزیل لملک المتعۃ، یعنی ہم تحریر کو
طلاق کا مجاز نہیں قرار دیتے ہیں، بلکہ تحریر کو مزیل ملک متاع کا مجاز قرار دیتے ہیں۔ یعنی تحریر کا استعارہ یہ صراحتاً طلاق سے نہیں ہے، بلکہ یہ استعارہ مزیل ملک متاع سے ہے۔ اور ظاہر ہے ملک متاع کا زوال طلاق بائن میں ہوتا ہے، طلاق رجعی میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو وہاں اسے اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ عدت کے اندر اس سے وطی کر لے اور اس سے کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ اس کا عمل اس کے لیے رجعت بھی ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ طلاق رجعی یہ مزیل ملک متاع نہیں ہے، مزیل ملک متاع یہ طلاق بائن ہے، اور حررتو کے یہ کنایا ہے مزیل ملک متاع سے، لہٰذا اس سے وہی طلاق واقع ہوگی جس میں ملک متاع کا زوال ہو سکے، اور اس کا کم سے کم درجہ طلاق بائن ہے۔ اس لیے حررتو کے سے اگر کنایا ہے طلاق کی طرف، یعنی مزیل ملک متاع کی طرف، تو طلاق بائن واقع ہوگی۔ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں، لا نجعلہ مجازا عن الطلاق، ہم تحریر کو یعنی حررتوکے کو طلاق سے مجاز قرار نہیں دیتے ہیں، بل عن المزیل لملک المتعۃ، بلکہ ہم اسے مجاز قرار دیتے ہیں مزیل ملک متعہ سے۔ وذالک فی البائن، اور ملک متعہ کا ازالہ یہ طلاق بائن میں ہوتا ہے، رجعی میں نہیں ہوتا ہے۔ اذ الرجعی لا یزیل ملک المتعۃ عندنا، کیونکہ طلاق رجعی ہمارے نزدیک مزیل ملک متعہ نہیں ہے۔ لہذا اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، جواب اس کا موجود ہے۔ یہ کنایا اور مجاز اور استعارہ جو ہے یہ مطلقاً صریح طلاق سے نہیں ہے، بلکہ مزیل ملک متعہ سے ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ، اور اگر آقا نے اپنی بادی سے کہا طلقتک، میں نے تجھے طلاق دی، وَنَوَى بِهِ التَّحْرِيرَ، اور آقا نے طلقتک سے تحریر یعنی بادی کو آزاد کرنے کی نیت کی، لا یصح، تو یہ نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ لأن الاصل جاز ان یثبت به الفرع، اس لیے کہ اصل یعنی سبب محض سے فرع کا ثبوت یہ جائز ہے۔ واما الفرع فلا يجوز ان يثبت به الاصل، لیکن فرع یعنی حکم تو اس سے اصل کا ثبوت جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ نے دوسری استعارہ کی دوسری قسم کے بارے میں یہ صاف صاف پڑھ لیا تھا کہ سبب محض کا استعارہ حکم کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن حکم کا استعارہ سبب محض کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو طلقتو کے بول کر کے حررتو کے مراد نہیں لیا جا سکتا، اگرچہ حررتو کے بول کر کے طلقتو کے مراد لیا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ، اور اگر آقا نے اپنی باندی سے کہا طلقتک، میں نے تجھے طلاق دی، وَنَوَى بِهِ التَّحْرِيرَ، اور آقا نے طلقتک سے حررتک کی نیت کی، لا یصح، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ لأن الاصل جاز ان يثبت به الفرع، اس لیے کہ اصل جو یہاں سبب محض ہے اس سے فرع کا ثبوت جائز ہے۔ فرع کیا ہے؟ حکم۔ وَأَمَّا الْفَرْعُ فَلَا يَجُوزُ أَن يَثْبُتَ بِهِ الْأَصْلُ، اور فرع تو اس سے اصل کا ثبوت جائز نہیں ہے، یعنی حکم سے سبب کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، ایک شے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں تو حکم سے کوئی خاص سبب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ مثالیں پوری ہوئیں۔ اب یہ استعارہ کی دونوں قسموں پر بعض احکام کی تفریع کرتے ہیں۔ تفریع الاحکام علی قسم الاستعارہ، استعارہ کی دونوں قسموں پر احکام کی تفریع۔ وعلی ھذا نقول، اور اس ضابطے کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں، یعنی سبب کا استعارہ حکم کے لیے صحیح ہے، اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں ینعقد النکاح بلفظ الہبۃ والتملیک والبیع، کہ لفظ ہبہ، لفظ تملیک اور لفظ بیع کے ذریعہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مثلا عورت نے کسی مرد سے کہا وہبت نفسی لکا، میں نے اپنی ذات کو تمہیں ہبہ کیا، مرد نے کہا قبلتو، میں نے قبول کیا، اور ان کی نیت نکاح کی ہے تو نکاح ہو جائے گا۔
یا ایسے ہی عورت نے کہا کہ بیعتو نفسی لکا، میں نے اپنی ذات کو تم سے بیچ دیا، یا کہا ملکتو نفسی لکا، میں نے اپنی ذات کا تمہیں مالک بنا دیا، اور شوہر مرد نے کہا قبلتو، میں نے قبول کیا، تو اس سے بھی نکاح کا انعقاد ہو جائے گا۔ تو لفظ ہبہ، لفظ تملیک اور لفظ بیع سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ کہتے ہیں لأن الہبۃ بحقیقتها توجب ملک الرقبہ، اس لیے کہ ہبہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے موجب ملک رقبہ ہے۔ یعنی جو چیز کسی کو ہبہ کر دی جاتی ہے تو جسے ہبہ کی گئی وہ شخص اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی موہوب میں ملکیت کیا ہے اس کی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ہبہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کی روح سے موجب ملک رقبہ ہے۔ اگر کسی شخص نے، مثلا زید نے اپنا غلام بکر کو ہبہ کر دیا تو اب بکر کے لیے اس غلام میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ ملک الرقبۃ یوجب ملک المتعۃ فی الاماء، اور ملک رقبہ یہ موجب ملک متعہ ہے بادیوں میں۔ یعنی اگر زید نے بکر کو غلام ہبہ نہیں کیا بلکہ بادی ہبہ کی، تو جب بادی ہبہ کی تو اس ہبہ کرنے سے ملک رقبہ کا ثبوت ہوا، اور ملک رقبہ کے ضمن میں ملک متعہ کا ثبوت بھی ہوگا، کیونکہ وہ بادی محل ہے اس کا۔ اور ملک رقبہ موجب ملک متعہ ہے بادیوں میں، فکانت الہبۃ سببا محضا لثبوت ملک المتعۃ، تو ہبہ یہ سبب محض ہوا ثبوت ملک متعہ کے لیے۔ اب جب سبب محض ہو گیا ہبہ، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ سبب محض کا استعارہ ہو سکتا ہے حکم کے لیے، فجاز ان یستعار عن النکاح، تو اب جائز ہے یہ لفظ ہبہ کا استعارہ کیا جائے نکاح کے لیے، یعنی لفظ ہبہ بولا جائے اور اس سے نکاح کا ارادہ کیا جائے، نکاح مراد لی جائے۔ وَكَذَلِكَ لفظ التملیک والبیع، اور یہی حال لفظ تملیک اور بیع کا ہے کہ لفظ تملیک بھی موجب ملک رقبہ ہے اور اس کے ضمن میں ملک متعہ کا ثبوت ہوگا، اور بیع کا بھی حال یہی ہے کہ بیع سے ملک رقبہ کا ثبوت ہوگا اور اس کے ضمن میں ملک متعہ کا ثبوت ہوگا۔ ولا ينعكس، اور معاملہ برعکس نہیں ہوگا، یعنی ان کلمات سے نکاح کا انعقاد تو ہو جائے گا لیکن لفظ نکاح سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی لفظ نکاح سے بیع کا انعقاد نہیں ہوگا اور ہبہ کا انعقاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس بیع اور ہبہ کا استعارہ کرنا نکاح کے لیے یہ بیع نکاح بول کر کے بیع اور ہبہ مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولا ينعكس، اور یہ معاملہ منعکس نہیں ہوگا، اس کا الٹا نہیں ہوگا، حتی لا ينعقد البیع والہبۃ بلفظ النکاح، یہاں تک کہ بیع اور ہبہ کا انعقاد نہیں ہوگا لفظ نکاح سے، اس لیے کہ فرع کا استعارہ اصل کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجاز لا يحتاج فیہ الی النیہ، پھر ہر وہ جگہ جہاں محل مجاز کی کسی نوع کے لیے متعین ہو تو اس جگہ میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر نیت کے بھی یہ مجاز مراد لے لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اجنبیہ ہے، اجنبیہ آزاد عورت ہے، اس سے کسی نے کہا کہ تو مجھے اپنی ذات کا مالک بنا دے، ملکنی نفسک، تو مجھے اپنی ذات کا مالک بنا دے، اس نے کہا ملک تو کا، میں نے تجھے مالک بنا دیا، اب اس سے نکاح کا انعقاد ہو جائے گا، نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں مجاز متعین ہے، یعنی تملیک بول کر کے نکاح مراد دینا متعین ہے، اس لیے کہ آزاد عورت اپنی ذات کا کسی اور کو ویسے مالک نہیں بنا سکتی ہے۔ تو ہر وہ جگہ جہاں محل مجاز کی کسی نوع کے لیے متعین ہو تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ معنی مجازی مراد ہوگا۔ لا یقال، اب یہاں ایک اور اعتراض ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، اور انداز وہی ہے کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم اس کا یہ جواب دے دیں گے۔ تو اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک صحت مجاز کے لیے حقیقت کا امکان یہ شرط ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ مجاز جو ہے یہ نائب ہے، اب بدل ہے حقیقت کا،
حق حکم میں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حق تلفظ میں۔ تو اسی کا یہ حاصل ہے کہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک صحت مجاز کے لیے حقیقت کا امکان، ان حقیقت کا ممکن ہونا یہ شرط ہے۔ تو لفظ ہبہ کے ذریعہ نکاح کی صورت میں مجاز کی طرف کیسے پھیرا جاتا ہے، جبکہ آزاد عورت کی تملیک بیع اور ہبہ کے ذریعہ یہ محال ہے؟ یعنی آزاد عورت کو نہ بیچ سکتے ہیں، نہ آزاد عورت اپنے آپ کو کسی کو ہبہ کر سکتی ہے۔ تو ہبہ اور بیع کے ذریعہ آزاد عورت کی تملیک جب محال ہے تو اصل گویا محال ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کے ذریعہ اس کا معنی مجازی نکاح مراد لینا یہ کیوں کر صحیح ہوگا، جبکہ مجاز مراد لینے کے لیے، مجاز کی صحت کے لیے حقیقت کا امکان یہ شرط ہے۔ یہ اعتراض ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ جب ولما لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے ولما کانا امکان الحقیقت شرطا لصحت المجاز عندہما، اور جب امکان حقیقت صحت مجاز کے لیے صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک شرط ہے، کیف یصار الی المجاز فی صورت النکاح بلفظ الہبۃ، تو کیسے لفظ ہبہ کے ذریعہ نکاح کی صورت میں مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، مع ان تملیک الحرۃ بالبیع والہبۃ محال، باوجود اس کے کہ حرہ کی تملیک بیع اور ہبہ کے ذریعہ محال ہے، کہ حرہ یہ مال ہی نہیں ہے، اور جب مال ہی نہیں تو محل عقد نہیں ہے، نہ بیع کر سکتے ہیں نہ ہبہ کر سکتے ہیں، تو اس کے ذریعہ جب تملیک محال ہے تو پھر ان کلمات کے ذریعہ نکاح کا انعقاد کیسے ہو سکتا ہے، کیسے نکاح مراد لے سکتے ہیں؟ اس کا جواب لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے، اوپر کا اعتراض آپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے ذالک ممکن فی الجملہ، یعنی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو امکان حقیقت صحت مجاز کے لیے شرط ہے، تو یہ فی الجملہ امکان حقیقت صحت مجاز کے لیے کافی ہے۔ فی الجملہ اگر وہ ممکن ہے تو یہ کافی ہے، اگرچہ بظاہر بہت مشکل معلوم ہو، فی الجملہ امکان ہی صحت مجاز کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں فی الجملہ امکان ہے، اگرچہ یہ دور کی بات ہے لیکن امکان ہے۔ مثال کے طور پر حرہ جو ہے وہ مسلمان ہے، حرہ ہے، تو اب اس کی تملیک لفظ بیع یا ہبہ کے ذریعہ یہ محال ہے، لیکن وہی حرہ اگر مرتد ہو جائے اور دارالحرب چلی جائے، پھر گرفتار کر لی جائے، تو اب ظاہر ہے جب گرفتار کر لی گئی تو اب اس کی بیع بھی کر سکتے ہیں، ہبہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہاں تملیک ہو سکتی ہے۔ تو فی الجملہ اس حرہ کی تملیک اور اس حرہ کا ہبہ کرنا یہ صحیح ہوا، اور حقیقت کا امکان ہی کافی ہے صحت مجاز کے لیے، یہاں امکان فی الجملہ موجود ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی قسم کھا لے کہ وہ آسمان چھو لے گا، یا قسم کھا لے کہ وہ ہوا میں اڑے گا، یا قسم کھا لے کہ پتھر کو سونا بنا دے گا، تو ظاہر ہے یہ چیزیں عادتاً محال ہیں، لیکن فی الجملہ امکان ہے کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ایسا ہو جائے، تو اس امکان ہے، اور اس امکان ہی کی وجہ سے یہ قسم کیا ہے، صحیح مانی جاتی ہے، یہ یمین منعقدہ ہوتی ہے، اور اس قسم کو پوری نہ کرنے کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے۔ تو جس طرح سے وہاں قسم پوری نہ کرنے کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے، اسے یمین غموس کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے، یمین لغو قرار نہیں دیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہاں بھی صحت مجاز کے لیے امکان حقیقت فی الجملہ کافی ہے، اور وہ یہاں موجود ہے۔ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے ذالک ممکن فی الجملہ، یعنی بیع اور ہبہ کے ذریعہ حرہ کی تملیک فی الجملہ ممکن ہے، فی الجملہ ممکن ہے، اور صحت مجاز کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب کیسے ممکن ہے اس کی وضاحت، بیان ارتدت ولحقت بدار الحرب، اس طور پر کہ وہ حرہ مرتد ہو جائے اور دارالحرب میں چلی جائے، پھر اسے گرفتار کر لیا جائے، تو اب اس کی تملیک بیع کے ذریعہ اور ہبہ کے ذریعہ یہ ممکن ہے۔ اب اس کی ایک مثال بھی پیش کر دیتے ہیں کہ فی الجملہ امکان ہی احکام میں کافی ہوتا، بہت سے احکام میں، تو اس کی مثال ہے وَسَارَ هَذَا نَظِيرَ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخْوَاتِهِ، اور یہ آسمان چھونے اور اس کے امثال کی نظیر ہے۔
امثال سے مطلب کیا ہے؟ ہوا میں اڑنا، پتھر کو سونا بنا دینا، یعنی جو چیزیں عادتاً محال معلوم ہوتی ہیں لیکن فی الجملہ وہ ممکن ہے تو اس امکان پر حکم شرع کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی تملیک حرہ فی الجملہ ممکن ہے، فی الجملہ بیع اور ہبہ کے ذریعہ ممکن ہے، تو یہ امکان حقیقت ہوا، اور امکان حقیقت فی الجملہ صحت مجاز کے لیے کافی ہے۔ اب یہ آج کا سبق پورا ہوا۔ اب انشاءاللہ کل آپ پڑھیں گے اس بحث کی 5ویں فصل۔